الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کا درس قرآن آیت نمبر 34 سورہ یونس 11واں پارہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی توحید پر دلائل اور شرک کے بطلان پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے، اے حبیب آپ مشرکین سے، بتوں کی پوجا کرنے والے، یاد رکھیے گا مشرکین کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جنہوں نے بتوں کو عبادت کے لائق سمجھا، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ ہوں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہو اور ایمان کامل ہو، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کو برگزیدہ سمجھے، اس سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوتا ہے جب کسی غیر مخلوق یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے مشرکین بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے بطلان پر دلیل قائم کرتے فرماتا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے پوچھئے، حال من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تمہارے بتوں میں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان میں سے کوئی ہے جو اس بات پر قادر ہو، طاقت رکھتا ہو کہ وہ مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرے، ان کی تخلیق کرے، انہیں بنائے، پھر انہیں موت دے، پھر موت کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرے، لوٹائے؟ کیا تمہارے بتوں میں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان میں سے کسی میں یہ ہمت ہے؟ تو یقیناً مشرکین کے پاس بھی اس کا جواب سوائے اس بات کے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بتوں میں سے جو اس قابل ہو، بلکہ وہ خود ہی تراشے گئے ہیں، چاہے جائے کہ وہ کسی اور چیز کو پیدا کر سکے، کسی اور مخلوق کو پیدا کر سکے۔ فرمایا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جب یہ خود اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ بت نہ کسی کو نئے سرے سے پیدا کر سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ساری صفات ہے اللہ کی۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے حبیب آپ پھر فرما دیجئے اللہ وہ مخلوق کو نئے سرے سے پیدا فرماتا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں تھا، رب العالمین نے سب کچھ پیدا فرمایا، اور کسی کو دیکھ کر بھی نہیں کہ پہلے کوئی ڈھانچہ، کوئی نقشہ دیا گیا اس کے مطابق تخلیق، بلکہ قرآن نے خود پر بدیع السماوات والارض، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا فرمانے والا، کون فرمائے سب کچھ ہو جائے، وہ اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، پھر انہیں موت بھی دیتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اے مشرکین پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جب تم اس بات کا اعتراف کرو کہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ایک طرف رب ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور ساری قدرتوں کا خالق مالک وہی ہے، تو تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر، تم اس کو معبود سمجھنا چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم کہاں بھٹکے جا رہے؟
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ اگلی آیت نمبر 35 میں ایک اسلوب بندوں سے کو جھنجھوڑ کر پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ کہ حق کے راستے کی پیروی کس کی جائے گی جو خود اس قابل ہی۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے حبیب آپ مشرکین سے پوچھیں اور انہیں کہیں کہ بتاؤ تمہارے بتوں میں سے کون ہے جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہو، بلکہ وہ تو خود اس قابل نہیں کہ جہاں جانا چاہے جا سکے، انہیں تو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے بتوں کو، وہ چلنے سے عاجز قاصر، تو وہ کسی اور کی رہنمائی کیا کریں گے؟ اے حبیب آپ ان سے پوچھے تمہارے بتوں میں سے کون ہے یہدی الی الحق جو حق کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہو، رہنمائی کرتا ہو؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ کوئی نہیں ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، تو اے حبیب آپ پھر انہیں فرمائیں کہ اے مشرکین اللہ وہ ہدایت عطا فرماتا ہے حق کے راستے کی طرف، وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ فَأَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ پھر اے حبیب آپ انہیں جھنجھوڑ کر پوچھیں کیا ایک طرف بت ہیں جو خود کچھ کر نہیں سکتے، وہ کسی اور کی ہدایت کے راستہ کی رہنمائی کیا کریں گے؟ ایک طرف رب ہے جو ہدایت کے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ وما یتبع امن لا یہدی، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا بلکہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو بتاؤ تو صحیح ان میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ وہ زیادہ حق رکھتا ہے جو کسی کی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اس کی پیروی کی جائے، اور وہ اللہ ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر پھر بتوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی صفات کے مالک ہے، تو تم اس وحدہ لا شریک کی عبادت میں بتوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو جو کچھ کر نہیں سکتے، تو تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تو یہاں مسلمانوں کے لیے کیا ہے، یہ تو مشرکین اور کفار کو جو مسلمانوں کو بھی اس میں سبق اور عبرت یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف مخلوق کا ہو، تو پھر بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب جس کو وہ معبود مانتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے حکم کو ترجیح دے، مخلوق کے حکم کو اللہ کے مقابلے میں اہمیت نہ دے، تب وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ آخری آیت آج کے درس کی آیت نمبر 36 جس میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان مشرکین میں سے اکثر جو ہیں نرے گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہم کی پیروی کرتے ہیں، لوگ وہموں میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، ان کے گمان میں آیا کہ بت بھی کچھ کر سکتے ہیں، انہیں کی پوجا کرنے لگے، انہیں شفاعت کے قابل سمجھنے لگے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان حق کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی حق اسے قبول نصیب ہوگا جو حق پر یقین رکھے گا۔ اگر وہ حق کے بارے میں بھی گمان کرتا رہے پتہ نہیں حق سچا ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو حق کی تک رسائی نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ مخلوق جو بھی اعمال کر رہی ہے سارے عملوں کو اللہ جانتا ہے، کوئی خلوت میں کرے کوئی جلوت میں کرے، اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ذات ہے
اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، وہی کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ ان آیاتوں کے بعد آگے قرآن مجید کی حقانیت بیان ہو رہی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا درس آیت نمبر 37 سے ہوگا، اور حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کچھ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو بتوں والی آیاتیں اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کریں گے۔ ادھر بتوں کی، جیسے یہ بتوں کی مذمت میں ہے، مشرکین کی مذمت میں ہے، پڑھیں گے یہ آیاتیں اور مراد یہ لیں گے کہ اس سے مراد اللہ کے جو نیک بندے ہیں، تم ان کو جو مانتے ہو یہ ایسے ہی ہے جس طرح بتوں کو ماننا۔ فرمایا ہم شرار الخلق، فرمایا وہ لوگ جو بتوں والی آیاتیں اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کر کے لوگوں میں بد عقیدگی پھیلائیں گے اور شرک کے فتوے لگائیں، فرمایا وہ مخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔ تو لہذا بتوں کی آیاتیں کا معنی کر کے اس سے مراد اللہ کے نیک بندوں کی توہین اور تذلیل بجائے وہ مراد لینا حقیقتاً یہ درست نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے انہیں شانیں بھی خود رب نے عطا فرمائی ہیں، اور ان کا احترام کرنے سے توحید میں فرق نہیں آتا، کیونکہ کوئی بھی بندہ جتنا گناہگار ہو اللہ کے کسی ولی کو، نیک بندے کو وہ خدا نہیں مانتا، عبادت کے لائق نہیں مانتا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے۔ تو جب وہ اقرار کر رہا ہے رب رب ہے اور یہ اس کا بندہ ہے، تو پھر شرک کا معنی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ استقامت پر، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔